امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نعرہ جیت گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر منتخب۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دونوں بار خاتون امیدوار کو ہرا کر وائٹ ہاؤس کے مکین بنے۔ ٹرمپ کی جیت کا اعلان ہوتے ہی ہر طرف سرخ رنگ چھا گیا۔ ریپبلکن جماعت کی حامیوں کا جشن۔ فلوریڈا میں وکٹری اسپیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگیں ختم کرنے اور امریکی بارڈرز محفوظ بنانے کا عزم کہا۔ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کا خاتمہ کروں گا۔ اپنی سرحدوں کو سیل کریں گے۔ اب امریکہ جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے آئے گا۔ بہترین انتخابی مہم چلانے پر ایلن مسک میں تمام ساتھیوں کا شکریہ۔ نو منتخب نائب صدر جے ڈی وینس بولے، ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کو دوبارہ مضبوط بنائیں گے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ایک بار پھر سوئنگ سٹیٹس نے کام دکھایا اور ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس پہنچایا۔ جارجیا، نارتھ کیرولینا اور پینسلوانیا میں ٹرمپ کی شاندار جیت۔ نیواڈا، وسکانسن، ایریزونا اور مشیگن میں نتائج آنا باقی رہ گئی 4 میں سے 3 ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ فتح کے قریب ہیں۔ ادھر فلوریڈا، الاباما، ورجینیا، مسیسپی، کنیکٹیکی، اوکلاہوما کے عوام کا بھی ٹرمپ پر اعتماد۔ ڈیموکریٹ کیملا ہیرس نے کیلیفورنیا، واشنگٹن، نیو یارک، منیسوٹا، میساچوسیٹس اور ورجینیا میں کامیابی پائی۔ امریکی سینٹ میں ایک بار پھر ریپبلکنز کا راج۔ ٹرمپ کی پارٹی نے 51 نشستیں جیت کر سینٹ میں دوبارہ اکثریت حاصل کر لی۔ کیملا ہیرس کی جماعت ڈیموکریٹ 43 سیٹیں جیت سکی۔ 2 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ سینٹ الیکشن میں ٹیکساس، فلوریڈا، میسوری، اوہیو سمیت اہم ریاستوں میں ریپبلکنز کے امیدوار سینیٹر منتخب ہوئے۔ 100 رکنی سینٹ میں اکثریت کے لیے 51 سیٹیں درکار تھیں۔ ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کو 4 نشانے چت کر دیے۔ سینٹ کے 7 ایوانی نمائندگان میں بھی ٹرمپ کی پارٹی آگے۔ 435 رکنی ایوان میں ریپبلکنز 196 سیٹیں جیت چکے۔ ڈیموکریٹس کے بھی 177 امیدوار ایوانی نمائندگان میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ واضح اکثریت کے لیے 218 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے 8 امیدوار گورنر بھی جیت گئے۔ ڈیموکریٹ کے صرف 3 امیدوار گورنر کے عہدے پر منتخب ہو سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیغام میں کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ بلاول بھٹو کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ ٹرمپ کو مینڈیٹ جنگ کی مخالفت کے باعث ملا۔ امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ عالمی سطح پر بھی ٹرمپ کو مبارکباد کے پیغامات ملنے لگے۔ چین کا ممکنہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ باہمی تعاون کی پالیسی کا اعادہ۔ بھارت، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی اور اسرائیلی وزیر اعظم کی بھی ٹرمپ کو مبارکبادیں۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر کی بھی ٹرمپ کو جیت کی مبارکباد۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے کہا، قیادت کی تبدیلی، امریکہ کی اسرائیل کے لیے اندھی حمایت ختم ہونی چاہیے۔ امریکی الیکشن میں مسلم خاتون امیدوار راشدہ طلیب اور الہان عمر ایک بار پھر کانگریس کے رکن منتخب۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی ہی مسلمان امیدوار اینڈرے کارسن بھی اگلی ٹرمپ کے لیے امریکی ایوان نمائندگان کے رکن بن گئے۔ تینوں مسلم قانون دان ایوان نمائندگان میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ پاکستانی نیاد امریکی شہری بھی الیکشن میں کامیاب۔ ریاست ٹیکساس کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی سے کانسٹیبل کے امیدوار علی شیخانی کامیاب۔ 92 نیوز سے گفتگو میں علی شیخانی نے اپنی جیت ساؤتھ کمیونٹی کے نام کی۔ ڈیموکریٹک امیدوار سلمان بھوجانی بھی مسلسل دوسری بار رکن ریاستی اسمبلی بننے میں کامیاب۔ امریکی صدارتی الیکشن کی کاؤنٹنگ پرامن ماحول میں اختتام پذیر۔ کچھ مقامات پر افراتفری رپورٹ ہوئی۔ اٹلانٹا کی کاؤنٹی فولٹن میں بم کی اطلاع پر 5 پولنگ سٹیشنز خالی کرائے گئے۔ پینسلوینیا کی سرکاری عمارت میں بھی بم کی اطلاع پر ووٹوں کی گنتی روکنا پڑی۔ دونوں اطلاع جھوٹی نکلیں۔ ریاست پینسلوینیا میں سافٹ ویئر کی خرابی ووٹنگ میں رکاوٹ بنی۔ واشنگٹن میں کیپٹل وزٹر سینٹر سے مشتبہ شخص کی گرفتار۔
ادھر امریکی الیکشن میں خلا سے بھی ووٹ کاسٹ، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود 3 امریکیوں نے حق رائے دہی استعمال کر کے تصویر شیئر کی۔ سے بڑے الیکشن کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن جاری، 92 نیوز نے تمام ہم اثر چینلز کو الیکشن کوریج میں قریب سے بھی نہ گزرنے دیا۔ انتخابی مہم سے لے کر ارلی ووٹنگ اور پھر ووٹنگ ڈے سے نتائج تک ہر لمحہ باخبر۔ نیو یارک، ہیوسٹن، شکاگو سمیت امریکہ بھر میں سب سے بڑی ٹیم سرگرم، سب سے پہلے اور سب سے تیز کی روایت برقرار۔ سب سے پہلا نتیجہ بھی 92 نیوز نے اپنے ناظرین تک پہنچایا۔ امریکہ سے معروف تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے بھی ٹرانسمیشن میں شامل۔ ماہرین نے ڈیموکریٹ پارٹی کے کئی کمزور فیصلے شکست کا سبب قرار دے دیے۔ کہا کہ پہلے جو بائیڈن بہت دیر سے دستبردار ہوئے، پھر کیملا کوئی ٹھوس بیانیہ نہ بنا سکیں۔ مسلم ووٹرز کا عدم اعتماد اور سیاہ فام امریکیوں کی دوری بھی نقصان دہ رہی۔ امریکی انتخابات ہمارا مسئلہ نہیں، ہماری پالیسیاں مستحکم ہیں اور افراد کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہوتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر ایران کا رد عمل۔ ایرانی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ امریکی ووٹ سے ایرانی معاش متاثر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان، متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ بلتستان اور کرک یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کا فنڈز رکھیں گے۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی لگانے جا رہی ہے۔ 1 سال میں شمسی توانائی کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے خضر میں سیلاب متاثرین کے لیے ماڈل ویلیج کا افتتاح کر دیا۔ ببر گاؤں میں تعمیر شدہ 62 گھروں کی ملکیتی کاغذات متاثرین میں تقسیم کیے۔ ماڈل ویلیج میں ڈسپنسری اور سکول بنانے کی بھی ہدایت۔ گلگت شندور شاہراہ کا کام تیز کرنے کا کہہ دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس، جامعات کے طلبہ کے لیے 1 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈز کا اعلان کیا۔ لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت، ہوا میں زہریلے مواد کی موجودگی انتہا پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 1115 تک ریکارڈ۔ پنجاب حکومت کا پرائمری کے بعد سیکنڈری سکولز بھی بند کرنے کا اعلان۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژنز میں 17 نومبر تک تعلیمی اداروں کی ہوم سکولنگ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموک بہت بڑا چیلنج ہے، نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن، ہمارے خسارے سرپلس میں تبدیل ہو چکے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب، بولے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور زر مبادلہ میں اضافہ جاری ہے، ہم پائیدار معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ افراط زر سے لے کر تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مڈل مین کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، عام آدمی تک سستی اشیاء کی ترسیل ممکن بنائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی ترقی کے لیے قیام امن ناگزیر قرار دے دیا۔ وفاق سے قیام امن کے حوالے سے دونوں کا متحد ہو کر کوشش کرنے پر اتفاق۔ معاہدوں پر حکومت کے ساتھ ڈیڈ لاک ہے، فیصلے قیادت کی بیرون ملک سے واپسی پر ہوں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے کڑوا گھونٹ بھرا، 26ویں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے، ججز کی تعداد بڑھنے سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، اگر 5 سال یہ سسٹم چل گیا تو مزید ٹھیک ہوں گے۔